عن عائشة قالت قبل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي به بعيدا فأبي بكر أحد طرفي النهار فلما أرسل له في الخروج إلى المدينة فلما يرحنا إلا وقد أتانا أمر فخبر به أبو بكر فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر فقال لبكر آخر ما عندك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما إنك يا عائشة أسمع قال أشهدت إنه قد أرسل لكل خروج قال ثم حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ناقتين أعتقد فقال أخذهما بالثمن. یہ باب ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور مشتری اپنے پاس نہ لے گیا بلکہ بائع کے پاس اس نے اس چیز کو رہنے دیا، خرید لی ہے لیکن چیز بائع کے پاس موجود ہے، تو فوضعہ عند البائع، وہ چیز اپنے گھر نہیں لے گیا، بائع ہی کے پاس رکھ دی، تو فباع، پھر اس نے یعنی مشتری نے آگے بیچ دیا اس کو، او ماتا، یا مشتری فوت ہو گیا یا بائع فوت ہو گیا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو قبل ان یقبض، مشتری کے اس چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جب چیز خرید لی گئی، اب اگرچہ وہ بائع کے پاس پڑی ہے تو وہ ملک مشتری کی ہے، اگر مشتری فوت ہو جائے اس کے وارثوں کو وہ چیز مل جائے گی، اگر بائع فوت ہو جائے اس کے وارثوں پر ضروری ہوگا کہ وہ مشتری کو وہ چیز دیں، اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ مشتری کی ضائع ہوئی ہے، بائع کی ضائع نہیں ہوئی۔ سمجھا گئی؟ اس باب کے ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، قبل ان یقبض، یعنی یقبض سے مراد ہے کہ مشتری کے لے جانے سے پہلے اگر یہ کام ہو گئے تو بیچ دیا تو نفع مشتری کو ملے گا، اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو وہ اس کے مشتری فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو مل جائے گی، بائع فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارث مشتری کو دیں گے، اور اگر وہ چیز وہ زندہ تھی مر گئی تو وہ بائع کی مری ہے، مشتری کی مری ہے، بائع کی نہیں مری۔ وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا، کہ جب سودا ہوا تھا جو چیز اس وقت زندہ تھی اور مشتری کی ملک میں آ گئی تھی، فہو من المبتاع، اب وہ مبتاع کی ہے، مشتری کی ہے، چاہے زندہ رہے چاہے مر جائے، اب وہ مشتری کی ہے۔ جی آگے حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ بہت کم کوئی دن ہوگا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کے گھر 2 بار نہ تشریف لائے ہوں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں مرتبہ دیکھیے کہ ہر روز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر میں 2 بار تشریف لے جاتے تھے۔ الا یاتی فیہ بیت ابی بکر احد طرفی النہار، دن کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف میں ضرور حاضر ہوتے۔ فلما اذن له فی الخروج، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خروج الی المدینہ، تو لم یا رعنا، ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں ابھی اس وقت تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں اس بات نے حیران کر دیا، مرعوب کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے، ظہراً، ظہر یعنی دوپہر، تو خبر بہی ابو بکر، صدیق اکبر کو خبر دی گئی کہ آج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام معمول سے ہٹ کر دوپہر کے وقت تشریف لا چکے ہیں، تو فقال، صدیق اکبر نے کہا، ما جاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الساعہ، اس گھڑی جو حضور کا تشریف لانا ہے
الا من حدث، یہ کوئی نیا کام ہو چکا ہے، نئی بات ہو چکی ہے کہ اس وقت حضور تشریف لائے ہیں۔ فلما دخل علیہ قال لابی بکر، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی صدیق اکبر سے تو فرمایا تنہائی میں بات کرنی ہے، اخرج ما عندک، یہ جو دیگر افراد آپ کے پاس ہیں ان کو یہاں سے نکالیں، میں نے آپ سے خفیہ بات کرنی ہے۔ تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام انما ہما ابنتایا، یہ میری دو بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، یعنی عائشہ و اسماء۔ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ چل گیا کہ انہ قد اذن لی فی الخروج، مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، یعنی اجازت کا حکم ہو چکا ہے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام اطلب الصحبۃ، اگر الصحبۃ منصوب پڑھیں تو پھر اطلب معذوف ہوگا، اور اگر الصحبۃ پڑھو تو پھر مطلوب مضاف ہوگا، اپنا معذوف ہوگا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحبہ، ٹھیک ہے ابو بکر تو میرے ساتھ ہجرت میں آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا، تو اس وقت سے حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خرید لیں اور ان کو کھلاتے پلاتے تھے۔ اور اعددتہما للخروج، میں نے ہجرت کے سفر کے لیے ہی ان 2 اونٹنیوں کو تیار کیا تھا۔ فخذ احداہما، تو آپ ان میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قد اخذتها بالثمن، میں نے وہ اونٹنی لے لی قیمت کے بدلے، یعنی مفت نہیں، قیمت دے کر۔ اب باب سے اس حدیث کا کیا مناسبت مطابقت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اونٹنی لے تو لی لیکن رہی ابو بکر صدیق کے پاس، یعنی وہ اونٹنی حضور نے خرید لی اور رہ کن کے پاس رہی ہے؟ بائے صدیق اکبر تھے نا، انہی کے پاس رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی چیز خرید لے اب وہ بائے ہی کے پاس رہنے دے، لیکن ملک کس کی ہوتی ہے؟ مشتری کی ہوتی ہے۔ وہ مر جائے تب بھی مشتری کی، زندہ رہے تب بھی مشتری کی، بیچے نفع ملے وہ بھی مشتری کا، نقصان ہو تب بھی مشتری کا، اگرچہ وہ بائے کے پاس رہے۔ جی آیا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ لے لی، وہ لے لی، یا صدیق اکبر سرکار نے عرض کیا کہ حضور کو میں نے آپ کے لیے لی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے بھی سامانے کا کیا معنی ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے مفت نہیں لینی، میں نے قیمتاً لینی۔ جی باب لا يبيع ولا يشتري ولا يسلم ولا يصوم حتى يأذن له أو يذوق. حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا زهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع حاجب بعض ولا تناجشه ولا يبيع الرجل ولا بيده ولا يسلم ولا خدمته أخيه ولا تسأل المرأة ولا تؤتيها لتكفى ما في نارها. اس باب کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے، دوسرے کے پاس بھی وہی چیز ہے، وہ خریدار کو کہے یار اس سے نہ لے میں دیتا ہوں، اس کو چڑی کہتے ہیں۔ یا ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کو نہ دے میں روپیہ زیادہ دیتا ہوں مجھے دے دے، تو یہ چڑی مارنا۔ اسی طرح نکاح میں ایک آدمی کو رشتہ مل چکا ہے، دوسرے گھر والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو رشتہ نہ دو وہ ہمیں دو، تو یہ نہ تو کسی کے سودے پر چڑی مارنی چاہیے نہ کسی کے رشتے پر چڑی مارنی چاہیے۔ پنجابی میں یہ ہے نا چڑی مارنا، یعنی ان کو یہ نہ دو مجھے دے دو۔
لا یبیع علی بیع اخی ہے، اخی سے مراد اسلامی بھائی ہے، نسبی بھائی نہیں ہے۔ کہ اگر ایک بھائی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو تم یہ نہ کہو خریدار کو کہ اس سے نہ لے، میں تجھے سستی دے دیتا ہوں، میرے پاس آ جا۔ یہ اگر وہ خریدار غیر مسلم ہو تو پھر ہاں دوسرا خریدار اگر وہ غیر مسلم ہو تو پھر جو ذمی ہے نا، غیر مسلم بھی ہوں تو ذمی کا حکم، کیونکہ وہ ہمارے ذمہ میں ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی حربی ہے تو اس کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں عیسائی رہ رہے ہیں بستیوں میں، یہ جیسے رہ رہے ہیں، یہ ذمی میں آتے ہیں کہ حربی میں؟ تو ذمی ہیں کہ عربی کیسے؟ یہ ذمہ ذمہ وغیرہ دیتے ہیں گورنمنٹ اسلامی نہ ہو یا وہ نہ لے تو یہ تو ذمی تو ہیں نا، کیونکہ حکومت کی اجازت سے رہ رہے ہیں اور یہ ذمی ہی کے حکم میں۔ اب حکمران مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں پر زیادتی کرتے ہیں اور عیسائیوں وغیرہ اور ہندوؤں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ اچھا، ولا یصوم علی صوم اخیہ، اگر کسی نے کوئی بھاؤ بتایا ہے تو تم چڑی مار کر کہ میں ذرا زیادہ قیمت دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دے۔ اور حتیٰ یاذن لہ، ہاں اگر پہلا خریدار وہ اس سے سودا لینا چھوڑ دیتا ہے تو اب اجازت ہو گئی دوسرے کو، وہ کہے میرے پاس آ جا۔ ہاں یہاں یہ جو ہوتا ہے جانور یا یہ سبزی پھل وغیرہ کی منڈی میں بھی جیسے ہوتا ہے، سامان سودا وغیرہ بڑا ہوتا ہے تو گاہک سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا بولی، وہ جائز ہے، وہ آگے آ رہا ہے، بولی جائز ہے، لیکن ایک ہے کہ کوئی آدمی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے اور دوسرا آ کر خواہ مخواہ اس پر۔ آگے ایک اور آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے آدمی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سودا لینا نہیں ہوتا، ایسے آ کر ریٹ بڑھانے کے لیے، یار میں اتنے اس کے دیتا ہوں، حالانکہ انہوں نے لینا نہیں ہے، تو پھر خریدار کو زیادہ قیمت دے کر لینا پڑے گا وہ چیز۔ یہ بھی دھوکہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع اخی ہے، تمہارا ایک مسلمان بھائی وہ اگر سودا بیچ رہا ہے تو تم اس پر نہ بیع کرو۔ اور اگلی میں بھی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد، حاضر شہری کو کہتے ہیں، اور بادی دیہات کے رہنے والوں کو۔ دیہات کے رہنے والے جب اپنی جنس لے آتے ہیں نا شہروں میں، تو یہ جو آگے منڈی میں آڑتی بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رکھو، پھر یہ کمیشن لے کر وہ چیز مہنگی دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں ان کا مال رکھ کر کمیشن لے کر پھر مہنگا کر کے بیچتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ جائز کیا صورت ہے کہ وہ مال لے آئیں، آڑتی ان سے وہ مال خرید لے، اب وہ چیز آڑتی کی ہو گئی، اب وہ آگے بیچ سکتا ہے نفع لے کر، لیکن اسی کا مال کر رکھ کے پھر اسی کا مال مہنگا بیچ کر اس میں سے کمیشن لینا، اس کمیشن ایجنٹ کو عربی میں سمسار کہتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے لفظ سمسار۔ ہاں، ولا تناجشوا، یہ تناجش وہ ہے کہ ایک آدمی نے خریدنا نہیں اور وہ لے لیتا ہے، آ کر پیسے زیادہ بتاتا ہے، یعنی کہ لینا نہیں ہوتا، کیا دیتے جا اتنے میں دیتے، ہمیں اتنے دینا، تو یہ غلط ہے، یعنی وہ خریدار کو پھنسانے کے لیے ایسا کہتا ہے، اس کو تناجش کہتے ہیں۔ ولا یبیع الرجل علی بیع اخی ہے، یہ پھر وہی معنی آ گیا کہ ایک آدمی بیچ رہا ہے تو تم اس پر چڑی نہ مارو۔ ولا یخطب علی خطبۃ اخی ہے، ایک آدمی خطبہ کرتا ہے، منگنی کرتا ہے، اس کو رشتہ مل جاتا ہے، دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے یہ رشتہ ہمیں دے دو، ان کو نہ دو، ایسا بھی جائز نہیں۔ اور لا تسأل المرأۃ طلاق اختها، ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ رشتہ دوسرا جو طلب کرتا ہے
وہ دوسری خاتون کہتی ہے پہلی کو طلاق دے تو پھر میں نکاح کرتی ہوں، یہ نہ کرو۔ لا تسأل المرأۃ، جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے عقد ثانی، تو وہ یہ مطالبہ نہ کرے طلاق اختہا، اپنی بہن، وہ بہن کون ہے؟ اسلامی بہن ہے، کیونکہ نسبی بہن پر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے نا سمجھ؟ ہاں، تاکہ لے تکفأ ما فی انائہا، کہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اپنے برتن میں انڈیل لے۔ ہاں جی۔ باب بيع المضايق وقال عطاء أمرت الناس ولا يرون بأس بالمضان في من يزيد حدثنا محمد بن حدثنا بن محمد حدثنا بن بي حدثنا القاسم بن عن ابي یہ جو پڑھ رہے ہو نا، ذرا اس کو یاد بھی رکھنا ہے کہ یہی مسائل آئیں گے نا مسلم شریف میں اور ترمذی میں بھی آئیں گے، تو پھر وہاں میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے۔ آئیے نا سمجھ؟ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آگے پھر مسلم میں یا ترمذی میں، اب تو میں پڑھا رہا ہوں تو وہاں میں نہیں پڑھاؤں گا، وہاں آپ پڑھائیں گے۔ یہ مطلق کمیشن جو ہوتا ہے یہ جو دیتے ہیں منڈیوں والے، یہ منع ہے؟ ہاں منع، آگے آ رہا ہے۔ اور جو یہ جانور بیچنے کی یا پلاٹ وغیرہ یا مکانات وغیرہ بیچنے میں دلالی لیتے ہیں، وہی دلالی تو کمیشن ہے، یہی ہوتا ہے وہ؟ ہاں وہ جائز نہیں ہے۔ وہ آج کل کے مفتی جو کہتے ہیں ایک طرف سے لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ بہرحال یہ آپ دیکھ لیتے کہ آ رہا ہے مسئلہ۔ جی۔ عن جابر بن عبد الله أن غلاما عن ظهور فقال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني فاشتراه بعير عبد الله كذا وكذا فنفع إليهم۔ جی ہاں، یہ ہے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ باب تھا اوپر بیع مزایدہ، یہ ہے بولی۔ مزایدہ یعنی کون زیادہ قیمت دیتا ہے۔ ایک یہ بولی ہوتی ہے، مثلا کچھ کھجوریں رکھ دیں یا آم ہیں یا کوئی چیز ہے اور گاہک کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے اتنے پیسے، دوسرا کہ کچھ بڑھا کر، تیسرا اس سے کچھ بڑھا کر، چوتھا اس سے کچھ بڑھا کر، جو آخری قیمت بتاتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مزایدہ۔ ہماری بولی میں اس کو بولی پر کوئی چیز خریدنا بیچنا یہ جائز ہے۔ باب بیع المزایدہ۔ وقال عطا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو پایا، لا یرون باسا، وہ اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتے تھے، ببیع المغانم، غنیمت میں جو ان کو چیزیں ملتی نا تو وہ اس کی بولی دلواتے اور جو جس کی زیادہ بولی ہوتی اس کو دے دیتے۔ فی من یزید، یہ فی من یزید یہ وہی بیع مزایدہ ہے کہ کون زیادہ دیتا ہے، من کون، یزید و زیادہ کرتا ہے۔ من یزید، آگے حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا غلام بیچا تو ان دوبرن، وہ غلام مدبر تھا، میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا، ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں جس کو آقا نے کہا ہو میرے مرنے کے بعد تو آزاد۔ تو فاحتاجا، وہ آدمی بہت زیادہ تنگ دست تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آزاد کرنے کو ختم کر کے اس غلام کو بیچا، اور آپ نے فرمایا من یشتری ہے منی، کون اس کو خریدتا ہے؟ فاشترا ہو، تو وہ خریدا نعیم بن عبداللہ نے، بے قضا و قضا، اتنی رقم دے کر، فدفعہ الیہ، حضور علیہ السلام نے وہ قیمت اس غلام کی لے کر آپ نے اس آدمی کو جس نے غلام کو مدبر کیا ہوا تھا اور اب آزاد کیا، اس کو وہ قیمت دے دی۔ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا
کہ احناف کے نزدیک مدبر کی بے جائز نہیں، کیونکہ مدبر کو آقا نے کہہ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد، تو اس نے تو آزاد ہو جانا تھا، اگر بیچ دیا تو اگلا تو اس کو آزاد کرے نہ کرے، تو اس لیے مدبر کی بے جائز نہیں۔ تو یہاں کیسے اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مدبر کی بے جائز ہے، تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مدبر مطلق، ایک ہوتا ہے مدبر مقید۔ مدبر مطلق تو یہ ہے کہ آقا نے کہہ دیا کہ میں جب بھی مروں، جس بیماری میں مروں، جیسے مروں، میرے مرنے کے بعد تو آزاد، یہ مدبر مطلق ہے۔ مدبر مقید یہ ہے کہ آقا بیمار تھا، اس نے کہا اگر اس بیماری میں مر جاؤں تو آزاد ہے، اب اس بیماری میں نہیں مرا تو اب ظاہر ہے کہ غلام آزاد نہیں ہوگا، ہاں اب اس کو بیچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو بیچا گیا ہے یہ مدبر مطلق نہیں تھا، مدبر مقید تھا۔ اللہ و رسولہ عالم بحقیقت الحال۔ اس میں بالغ رجوع کر لے اپنی ماں سے عمر کے کسی حصے میں، یعنی کہ فوت نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ بھئی آپ کو صبر نہیں ہے، نہیں، آپ مدبر کر کے نہ پھر رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک آدمی پہلے کہہ دے غلام کو آزاد ہے، پھر کہ نہیں میں آزاد نہیں، تو آزاد کر کے پھر اس کو غلام نہیں بنا سکتا۔ جی، جیسے طلاق دے کر طلاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جی، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك فيقال انه النجش اصل ما قال هو خلاف ما لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امر فهو رد۔ حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك بن نافع قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، یہ وہی نجش آ گیا، اسی کو تناجش بھی کہتے ہیں۔ ایک آدمی چیز خریدنا نہیں چاہتا، صرف خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت زیادہ بتا دیتا ہے، اور خریدار کو ظاہر ہے کہ پھر کم از کم اتنی تو دینی پڑے گی، اگر اس سے زیادہ بلکہ اس کو زیادہ دینی پڑے گی، تو لا یجوز ذالک البیع، فرمایا یہ بیع جائز نہیں۔ اور ابن ابی اوفا، یہ عبداللہ بن ابی اوفا ہیں، یہ کہتے ہیں الناجشو آکل الربا، کہ جیسے سود کھانے والا حرام کھاتا ہے نا، تو ناجش حرام کھانے والا ہے، ہاں آکل الربا ہے۔ خائن، اور بددیانت ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہو خداع باطل، یہ دھوکہ ہے، باطل ہے۔ لا یحل، یہ کسی کے لیے بھی ایسا کرنا حلال نہیں کہ مسلمان کو دھوکہ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الخدیعۃ فی النار، کہ دھوکہ کرنے والا دھوکے کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ ومن عمل عملا، اور جس نے ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جس میں ہماری شریعت کا نے اجازت نہیں دی، فہو رد، وہ مردود ہوگا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جی، اگر یہ تو اس صورت پہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بتائے گا خریدار کو یا بیچنے والے کو، پتہ چل جاتا ہے، حقیقت حال کا بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خریدار تھا یا کہ صرف ملا ہوا تھا۔ نہ پتہ چلا تو سودا تو ہو گیا، گناہ تو ہے نا اس کو، فی النار، تو سزا تو اللہ تعالیٰ وہ بتا دیتا ہے جس کا مال ہے اس سے، یا جس سے دینا ہے اس نے اسے، ہاں بتا دیتا ہے، تو پھر وہ واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نا کہ مردود، ان کا یہی مطلب ہے کہ وہ بیع پھر باطل ہوگی اور رد کی جائے گی۔ جی، باب بيع الغرر وعمل الحمل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حمل الحمل وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه قال فليتباع الجزيره الى ان تنجل الماء ثم تنتج. جی، بیع الغرر، غرر دھوکے کو کہتے ہیں،
اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں دھوکہ دیا گیا، اور ان میں سے ایک جو دھوکے والی بیع اس وقت رائج تھی وہ حبل الحبلہ تھی۔ حبل الحبلہ یہ تھی کہ ایک آدمی کی اونٹنی گابن ہے، ایک آدمی کی گابن ہے، اب ظاہر ہے کہ اس نے بچہ یا بچی تو جننا ہے، گابن ہے، تو ایک خریدار آتا ہے، وہ کہتا ہے جو اس اونٹنی کے پیٹ میں بچی ہے نا، جب وہ پیدا ہوگی وہ بڑی ہوگی، پھر اس کے ہاں جب بچہ ہوگا تو اس بچے کو میں خرید رہا ہوں اتنی قیمت میں۔ اس کو بیع حبل الحبلہ کہتے تھے، کیونکہ یہ حمل کا حمل ہے نا، حمل کا حمل۔ اب اس میں دھوکہ کتنا بڑا ہے کہ وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ مادہ نہ ہو نر ہو تو پھر کیسے حاملہ ہوگا، یا بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا مر جاتا ہے تو پھر اس کے ہاں کیسے حمل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حبل الحبلہ یہ اس دور میں بیع ہوتی تھی، اور اسلام نے آ کر اس کو منع کر دیا، اور ہر دھوکے والی بیع کو، اسی دھوکے والی بیع میں وہ پچھلا نجش بھی ہے، تناجش، وہ بھی دھوکہ ہے کہ ایک آدمی نے خریدنا نہیں، صرف خریدار کو وہ زیادہ رقم ڈالنے کے لیے بولی کے طور پر آ کر کہہ دیتا میں لیتا ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں۔ جی یہ حبل الحبلہ والی حدیث سنیے، نہا عن بیع حبل الحبلہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا حبل الحبلہ کی بیع سے۔ وکان بیعن، یہ حبل الحبلہ ایسی بیع تھی یتبایعہ اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے دور والے لوگ یہ بیع کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ کان الرجل یبتاع الجزور، کہ ایک آدمی جزور اونٹنی کو خریدتا، الی ان تنتج الناقۃ، کہ یہ اونٹنی بچہ جنے گی، پھر اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ آگے بچہ جنے گا، ہاں، ثم تنتج التی فی بطنہا، آگے نہ سمجھ؟ تو سودا آج ہو رہا ہے، ابھی اس نے پیدا ہونا ہے جس نے ماں بننا ہے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئی، اور پھر یہ پیدا ہو کر پھر بڑی ہوگی، پھر گابن ہوگی، پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ سودا اس کا آج ہو رہا ہے۔ جی یہ دو بیعیں تھیں جن میں نرا دھوکہ تھا، ایک بیع ملامسہ، ایک بیع منابضہ۔ ملامسہ یہ ہے، لمس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ لگ جانا، تو نبض کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا۔ تو یہ بیعیں تھیں زمانہ جاہلیت میں، چند چیزیں پڑی ہیں، خریدار آیا، خریدار کا جس چیز کو ہاتھ لگ گیا وہ اس کو لینی پڑے گی، پسند آئے نہ آئے، اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو لینی پڑے گی، دیکھے نہ بھی پسند آئے لینی پڑے گی، کیوں کہ ہاتھ اس کا لگ گیا اس کو۔ یا ایک ہے منابضہ کی دو صورتیں ایسے تھیں کہ ایک آدمی مثلا بیچنے والے نے کسی کی طرف کوئی کپڑا پھینک دیا، اب جس کی طرف پھینکا ہے اس کو لینا پڑے گا، پسند آئے نہ آئے۔ یا خریدار چند کپڑے پڑے ہیں، پتھری پھینکتا ہے، اس کی پتھری جس کپڑے پر جا کر پڑے گی وہ کپڑا اس کو لینا پڑے گا، پسند آئے نہ آئے۔ یہ منابضہ تھا، یہ دھوکے کی بیع تھی۔ یہ دونوں ملامسہ اور منابضہ، ان دونوں بیعوں سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جی
ملامسہ وقال انس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. وہ ہے کیا؟ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اخبرہ ان کو خبر دی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نہا عن المنابزہ، منابزہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. وہیا وہ کیا ہے؟ طرح الرجل ثوبہ بالبیع الی الرجل، ایک آدمی کا اپنا کپڑا پھینکنا دوسرے کی طرف، اور قبل ان یقلبہ، اس کو کپڑا کھول کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس کپڑا اس کو لینا پڑ گیا کیونکہ اس کی طرف کپڑا پھینک دیا گیا، یا اس کو دیکھنے سے بھی پہلے وہ سودا پکا ہو گیا. وَنَهَا عَنِ الْمُلَامْسَةِ، ملامسہ سے بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اور ملامسہ کیا ہے؟ لمس الثوب، کپڑے کو ہاتھ لگ جانا. لا ينظر الیہ، اب اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ لگ گیا بس کپڑا اس کا ہو گیا، پسند آئے نہ آئے. یہ ملامسہ منابزہ دونوں منع. جی چلو. یہ لبستین، دو لباسوں سے منع کیا. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی کپڑا ہے، اس کے ساتھ گوٹھ مار کر بیٹھتا ہے، تو گوٹھ مار کر جب بیٹھتا ہے نا آدمی کپڑے کے ساتھ، اور صرف وہی ایک ہی کپڑا پہنا ہوا تھا، تو اس کا آسمان کی طرف بے ستری ہو رہی ہے، اوپر سے کوئی کھڑا ہوا آتا ہے تو بے ستر ہے یہ، اس لیے یہ بھی منع ہے. اور دوسرا کہ ایک کپڑا صرف ایک ہی چادر ہے اوپر کی، اور ایک طرف سے اٹھا کر کندھے پہ ڈال لیا، جب ایک طرف سے کندھے پر ڈالے گا تو نیچے والا سارا جسم تو ننگا ہے، اس کا ننگا ہوگا. ان لبستین سے پہناموں سے منع فرمایا. اور بیعتین، لباس اور نباز، یہ لباس ملامسہ، نباز منابزہ، ان دو بیعوں سے بھی منع فرمایا. باب بيع المعقد قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن يحيى سعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ملاقاة والمعاوضة حدثنا إبراهيم الوليد حدثنا بلال عن محمد عن زهير عن أبان سعيد عن أبي سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السنين وعن بيعتين الملاقاة والمعاوضة. باب النهي البائع أن يحط الإبل والبقر والغنم وكل مقبلة والمسلمات وكل الشكر لابنها وكل أخي وجميع فلم أيام أصل التسمية أمس الماء قال سرية الماء سريت الماء إلى أبسط حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس رجع بن ربيعة عن الحارث قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق كل إبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخيرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساعة أمر ويذكر عن أبي صالح أو مجاهد والملك إبراهيم بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض المسلمين ساعا ومن طعام وهو بالخيار ثلاثة وقال بعض المسلمين ساعا من قبل ولم يذكر ثلاثة التمر أكثر. یہ ہے آج کل بھی ایسا کرتے ہیں لوگ، دودھ دینے والی بھینس، گائے، بکری، اونٹنی، اس کو جب بیچنا ہوتا ہے تو پہلے ایک دن یا 2 دن اس کا دودھ نہیں دوہتے، وہ اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہو جاتا ہے. جب خریدار دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا دودھ والا جانور ہے، تو وہ مہنگے داموں خرید لیتا ہے.
ہاں جی کیا ہو رہا ہے؟ ادھر آؤ نا، میرے قریب آ کر بیٹھو، کوئی پھٹی ترپائی لے آؤ ادھر۔ آؤ پھٹی لایا۔ جی جی تو یہ ہے، چونکہ اس وقت اونٹنیوں کا زیادہ سودا ہوتا تھا نا عرب میں، تو لوگ اونٹنیوں کو ایسے ان کا دودھ روک کر تھنوں میں تو پھر وہ بیچتے۔ تو باب ہے النہی للبائع، بائع بیچنے والا، بیچنے والے کے لیے منع، اللہ یحفل الابل، ابل سے مراد اونٹنی ہے، اونٹنی، اور لا یحفل یعنی اس کا دودھ اس کے تھنوں میں نہ روکے۔ والبقر، یا گائے بیچ رہا ہے تو بقر میں بھینس بھی آ جاتی ہے۔ والغنم، اچھا اب وہابیوں سے یہاں پوچھو کہ یہ بقر کا رسول پاک علیہ السلام نے دودھ روکنے سے منع کیا ہے، بھینس کا دودھ روکنے سے منع نہیں کیا، پوچھو بھئی دودھ بھینس کا روک کر بیچنا جائز ہوگا؟ ہیں؟ کیونکہ بقر جو حضور نے فرمایا وہاں بھینس کا تو ذکر نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ وہاں بقر کی قربانی ہے، بھینس کی تو ہے ہی نہیں۔ تو اب ان سے پوچھئے یہاں بھی صرف بقر ہے کہ اس کا دودھ روک کر نہ بیچو، بھینس کا تو ذکر کوئی نہیں کیا، تو بھینس کا دودھ روک کر بیچنا جائز ہوگا۔ اور اگر بقر، یہاں بقر میں بھینس بھی شامل ہے تو قربانی میں کیوں شامل نہیں ہے؟ الوہابیۃ قوم لا یعقلون، ہاں سمجھ آئیے نا؟ یہ علامہ صاحب کو سوال مل گیا ہے، یہ جا کر ابھی کریں گے جا کر وہابیوں سے، کہ یہاں دودھ روک کر بیچنے میں ایبل کا ذکر ہے، بقر کا ذکر ہے، غنم کا ذکر ہے، بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ بھینس کا دودھ روک کر اس کو بیچنا جائز ہے؟ اگر کہیں نہیں جائز تو کہو دکھاؤ حدیث میں، اور اگر یہاں بقر میں بھینس بھی شامل ہے تو قربانی میں کیوں شامل نہیں؟ وہاں کیسے نکل گئی؟ ہاں، اور کل محفلۃ، ہر محفلہ چیز، المسرات، یہ اس کو محفلہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مسرات بھی کہتے ہیں، جس کا دودھ روکا جائے، التی سریہ لبنھا، جس کا لبن، جس کا دودھ روکا جائے، وحقن فیہ، اور جمع کیا جائے اس کی شیردانی میں، وجمع فلم تحلب ایامن، کئی دنوں تک اس کو نہ دوہا جائے، وَأَصْلُ التَّسْرِيَّةِ، اور یہ مسرات ہے نا، اور اس کا مصدر تسریہ ہے، تو تسریہ کا اصل ہے حبس الماء، پانی کا جمع کرنا۔ یقال ہو، کہا جاتا ہے، سریت الماء، میں نے پانی کو جمع کیا، میں نے پانی کو جمع کیا، اذا حبستہ، جب تو پانی کو روک لے، پانی کو جب روک لے نا، جب ذمہ دار پانی لگاتے ہیں نا تو کھاڑ میں آگے پانی جانے کو روک دیتے ہیں، او پنجابی میں تو کہتے ہیں ونہ لگا لینا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہاں، تو ڈکا لگا دینا تاکہ پانی آگے نہ جائے، یہ سارا پانی میری زمین کی طرف آ جائے، ہاں، تو اس کو کہتے ہیں، تو اس وقت بندہ کہتا ہے سریت الماء اذا حبستہ، جی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لا تو سرالابلا کہ اونٹنی کا دودھ نہ روکو، والغنم فمن ابتاعها بعد، اب اس حکم کے بعد جس نے بھی دودھ روکنے کے بعد جس نے بھی بیچا ایسا جانور یا جس نے خریدا ایسا جانور جس کا دودھ روکا گیا تھا، فإنہ بخیر النظرین، اس کو دو چیزوں میں اختیار ہوگا، بعد ان یحلبھا، اس کا دودھ دوہنے کے بعد، کیونکہ ایک بار دودھ دوہنے کے بعد جب دوسری بار دوہے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو اتنا دودھ اس کا نہیں ہے، تو ان شاء امسک، اگر چاہے تو اس کو اپنے پاس روک لے، سودا پکا ہو جائے، و ان شاء ردھا، اگر چاہے تو واپس کرے، لیکن اگر واپس کرے تو وساع تمرن، کھجوروں کا ایک سا بھی واپس کرے گا، کھجوروں کا ایک سا بھی واپس کرے گا۔ اور ذکر کیا گیا ہے ابو صالح اور مجاہد سے اور ولید بن رباح اور موسیٰ بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساع تمرن، کہ کھجوروں کا ایک سا، اور بعض نے ابن سیرین کی روایت سے ساع من طعام کہا ہے، تو طعام تمر خاص تھا، طعام عام ہے، وہو بالخیار ثلاثا، اور اس کو 3 دن تک اختیار ہوگا، اور قال بعضهم عن ابن سیرین ساع من تمر، اور ثلاثا 3 دن کا ذکر نہیں کیا، اور والتمر اکثر، یعنی طعام سے زیادہ روایت تمر کی ہے۔ اب اس حدیث سے کسی جانور کا دودھ روک کر اس کو بیچنا، اس کا گناہ ہونا، یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہے، لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم پہلے کا تھا، اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو گناہگار تو وہ ضرور ہے، لیکن واپس وہ جانور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جتنا اس کو دھوکہ دیا گیا ہے نا، مثلا وہ اگر اس نے 1000 کا جانور خریدا ہے اور صحیح قیمت اس کی 800 بنتی ہے، دودھ روکنے کی وجہ سے مزید 200 اس کا دینا پڑا، تو وہ جتنی کمی ہے نا وہ اس سے واپس لے لے، اور جانور واپس نہیں کر سکتا، بلکہ 200 واپس لے لے کہ 800 کا یہ جانور ہے جو کہ دودھ روکنے کی وجہ سے 1000 کا میں نے لے لیا تھا، یعنی کہ قیمت میں کمی کروائے گا۔ ہاں قیمت میں، جی ہاں۔ اور اگر سودا واپس ہو تو پھر ساع تمرن یہ نہیں ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کھجوروں کا سا نہیں دینا پڑے گا۔ جب ہمارے علماء پر یہ اعتراض ہوا کہ ادھر حدیث میں آ رہا ہے اور تم حدیث کی مخالفت کر رہے ہو، تو ہمارے علماء نے اس کا کیا جواب دیا کہ ہم حدیث کی مخالفت اپنے قیاس سے نہیں کر رہے، بلکہ ایک حضور علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، آگے آ رہا ہے، الخراج بالزمان، الخراج بالزمان دعاد کے ساتھ، زمان، خراج کہتے ہیں وہ نفع جو مشتری مبی سے حاصل کر لیتا ہے، اس کو خراج کہتے ہیں۔ وہ خراج جو ہے اگر سودا واپس ہو تو وہ خراج واپس نہیں ہوگا، وہ خراج مشتری کا ہوگا۔ کیوں؟ بزمانے، زمان کے بدلے۔ زمان کے بدلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سودا واپس ہونے سے پہلے یہ چیز مر جاتی تو کس کی مرتی؟ مشتری کی مرتی۔ نقصان کس کا تھا؟ مشتری۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ جو زمان مشتری کی زمان میں ہے، اب جو نفع اس سے ہو رہا ہے وہ مشتری ہی کو ملے گا، وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی نے ایک باندی خریدی اور باندی حاملہ تھی، وہ
باندی آ کر مشتری کے پاس اس نے بچہ جن دیا، اب اس میں باندی میں کوئی عیب نظر آیا جس عیب کی وجہ سے یہ واپس کرنی ہے، تو وہ باندی واپس ہوگی، اس کا بچہ واپس نہیں ہوگا، وہ مشتری کو ملے گا، کیونکہ الخراج بزمان، الخراج بزمان۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اب اگر وہ جانور جس کا دودھ روکا گیا اور اس کو بیچا گیا، اگر مشتری کے پاس وہ مر جاتا تو وہ کس کا مرتا؟ مشتری کا مرتا۔ اس وجہ سے اگر دودھ لیا ہے تو وہ خراج ہے، اور وہ خراج کس کا ہوگا؟ تو اس کے بدلے میں 100 کھجوروں کا دینے کی کیا مطلب ہے؟ ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کسی چیز کی جزا مذکور ہے وہ ہے نا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، ہے نا؟ ہاں، یعنی جزا مثل کے ساتھ ہوتی ہے، بدلہ۔ تو کیا ہر جانور کا دودھ برابر ہے کہ ہر جانور کا دودھ وہ ایک کھجور کے مثل ہو؟ ٹھیک ہے نا، کسی جانور کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، کسی جانور کا دودھ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن واپس کرنے میں یہ ساع تمرن۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک اور مسلم چیز ہے سب کے نزدیک کہ جو مثل ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مثل صوری اور مثل معنوی۔ مثل صوری یہ ہوتی ہے کہ صورتاً وہ اس جیسی ہو، اور مثل معنوی قیمت ہے، مثل معنوی قیمت ہے۔ اب یہ جو ساع تمر ہے، کھجوروں کا ایک ساع ہے، دودھ کے لیے نہ مثل صوری ہے نہ مثل معنوی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ احناف کا یہ نظریہ۔ چار کا حاشیہ ذرا دیکھیے، 4 کا حاشیہ میری کتاب پر 4 نمبر ہے نا؟ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ، اس لفظ پر جو بھی حاشیہ ہے آپ کی کتابوں پر وہ دیکھیے، الی آخرہ، اے بخیر الامرین لہو اما امساکو المبی، یعنی یا تو وہ مبی کو اپنے پاس رکھے، سودا پکا کر لے، اور ردہ یا سودا واپس کر دے، ایہما اختارہ فعلہ قضا قضا فی المجمع، یعنی ان میں سے چاہے رکھنا چاہے چاہے واپس کرنا چاہے، دونوں میں سے اس کو اختیار ہے۔ قال العینی، عمدۃ القاری علامہ عینی حنفی ہیں، ظاہر الحدیث ان الخیار لا یثبت الا بعد الحلب، کہ یہ اختیار ثابت نہیں ہوگا مگر دوہنے کے بعد، کیونکہ پتہ تو دوہنے کے بعد ہی چلے گا نا کہ دودھ روکا گیا تھا یا نہیں۔ والجمہور علی انہ اذا علم بالتسریہ، کہ جب اس کو تسریہ کا علم ہو جائے کہ اس کا دودھ تو روکا گیا ہے، تو ثابت لہ الخیار، اس کے لیے اختیار ثابت ہو جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ، اگرچہ اس نے دودھ دوہا نہیں ہے، ہاں، لیکن لما كانت تسریہ لا تعرف غالباً الا بعد الحلب، چونکہ تسریہ کا علم غالباً حلب کے بعد، دوہنے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ قید ذکر کر دی ثبوت خیار میں۔ قال الشیخ فی اللمعات،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لمعات عربی شرح مشکات شریف کی، سمجھ آ گئی نا؟ اشیاۃ اللمعات تو ہے نا فارسی، تو لمعات عربی شرح ہے، اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اعلم ان ثبوت الخيار فی المسرات ورد صاع من تمر او طعام ہوا مذہب الشافعی، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، و مالک و احمد، اور حنفیوں میں امام ابو یوسف بھی انہیں کے ساتھ ہے، ما خلاف فی مذہب احمد، ہاں امام احمد کے مذہب میں اختلاف ہے، فی انہ یجب علی الفور او بعد ثلاثۃ ایام، و اما مذہب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا مذہب و طائفۃ من العراقیین، اور ابو حنیفہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ عراق کے علماء کی ایک جماعت وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور امام مالک ایک روایت میں ان کا بھی یہی نظریہ ہے، ان ما ثبت بشرط کہ یہ اختیار تب حاصل ہوگا اگر شرط لگائی کہ بھائی اگر دودھ روکا گیا ہوا اور آئندہ دودھ تھوڑا دے گی، یہ جانور پھر سو رہے ہو اب پتہ چلے ادھر بلایا کیوں تھا، اب پھر مسلم پڑھاتے ہوئے سنانا کیا ہے؟ ہاں جی حاشیہ پڑھ رہے تھے نا، ہاں انما ثبت بالشرط، یہ لا بدون ہے، ہاں شرط کے بغیر اختیار نہیں ہوگا، ولا یجب رد صاعن، اور سا کا واپس کرنا بھی، سا کھجور کا وہ بھی نہیں ثابت ہوگا، لأنہ یخالف القیاس الصحیح، کیونکہ قیاس صحیح کے مخالف ہے، من کل وجہ لأن الاصل ان الشیء انما یضمن بالمثل او بالقیمت، کہ چیز کی ضمان یا تو مثل سوری کے ساتھ ہوتی ہے یا مثل مانوی جو کہ قیمت ہے، فی باب العدوانات او بثمن فی باب البیعات الصحیحہ، وہذا ثابت بالکتاب والسنہ والاجماع، اور یہ کہ زمان مثل کے ساتھ ہوتی ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور قیاس بھی اسی کی تائید کرتا ہے، یعنی چاروں ادلہ سے یہ ثابت ہے۔ یقتضی وجوب والقیاس صحیح یقتضی وجوب القیمت، اور قیاس صحیح وہ تقاضا کرتا ہے قیمت کے وجوب کا، اور تمر جو ہے ایک ساع لیس بقیمت اللبن، نہ تو اس دودھ کی وہ قیمت ہے قطعا، ولا ثمن ہو، نہ اس کا ثمن ہے، لا مماثلۃ بینہما، نہ دودھ اور کھجوروں میں کوئی مماثلت ہے، صورتاً ولا معنی، ہاں اما من حیث صورت فظاہر، من حیث صورت تو مماثلت ہے نہیں، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے، دودھ سفید رنگ کا ہوتا ہے، مائع ہوتا ہے، اور کھجور ہاں فظاہر، اما من حیث المعنی فلأن المثل من حیث المعنی لجمیع الاشیاء انما هو الدراہم والدنانیر، وہ روپے پیسے ہوتے ہیں، ہاں مثل مانوی، فیکون العمل به موجبا لانسداد باب القیاس الصحیح، والاصل عندنا ان الراوی ان کان معروفا بالعدالت والحفظ والضبط دون الفقہ والاجتہاد مثل ابی ہریرہ و انس بن مالک، فإن وافق حدیثہ، اگر راوی فقی نہیں ہے تو اس کی روایت اگر قیاس صحیح کے موافق ہو تو مانی جائے گی، ورنہ قیاس صحیح کو اس پر ترجیح ہوگی، عمل به وإلا لم یترک الا لضرورت وانسداد باب الرائے وتمامہ فی اصول الفقہ۔ چلو
حدثنا مصطفى حدثنا يقول حدثنا عثمان حدثنا مالك بن سناد. یہ ایک ہے تلقی بیوع، اس کو تلقی رکبان بھی کہتے ہیں. تلقی بیوع. اور مولانا صاحب کدھر جا رہے ہو؟ نہیں ادھر آؤ. یہ آج کا جو سبق ہے نا یہ چائے سے زیادہ عام ہے. ہاں اچھا بھائی جب لا لیں گے. اچھا پانی تلقی بیوع اور تلقی رکبان یہ ہوتا ہے. بس جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن. میرے خیال ہے کل بھی یہ تلقی بیوع تو دسیا سی، تلقی رکبان کل دسیا سے ہیں کی سی بلا. ہاں یہ یعنی اب دیہاتوں والے آ رہے ہیں نا مال بیچنے، تو یہاں سے تاجر صدار پہنچ جائیں یا ٹھیکری والے پہنچ جائیں تو وہیں ان سے اونے پونے میں خرید لینا. وہ دے دیں گے اس لیے کہ ہمارا سفر اور وقت بچ جائے، اور قیمت کا ان کو اصل پتہ نہیں ہوگا. تو یہ تلقی رکبان ہے، یہ بھی منع ہے. اس کو تلقی بیوع بھی کہتے ہیں اور تلقی رکبان بھی کہتے ہیں. نہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تلقى البيوع. جی بسم اللہ. پڑھو. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن سناد عن الأعرج عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ولا يبيع بعض ولا بيع بعض ولا تناجش ولا يبيع عاد لبعض ولا تبيع غنما ومن ابتاع فهو بخير. الحمد لله. یہ پھر وہی ہے کہ لا یبیع، اس میں 3-4 چیزیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ لا تلقوا الرکبان، لا تلقوا الرکبان. رکبان راکب کی جمع قافلے، ان کو راستے میں نہ جا کر ملو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور ایک دوسرے کی بیع پر چڑی نہ مارو. ولا تناجشوا، اور تناجش نہ کرو. تناجش یہ تھا خریدنا مقصود نہیں، صرف خریدار کو زیادہ چٹی ڈالنا مقصود ہے اور چیز کی قیمت زیادہ کہہ دینا. لا یبیع حاضر لباد، شہری وہ دیہاتی کا مال ایجنٹ بن کر، کمیشن ایجنٹ بن کر نہ بیچے. اور لا تسر الغنم، یعنی پیچھے جتنی چیزیں تھیں نا وہ سب اس حدیث میں آ گئی. اور بکری کا دودھ اس کے تھنوں میں جمع نہ کرو. ومن ابتاعہا، اور جس نے اس کو خریدا، فہو بخیر النظرین، اس کو 2 کاموں میں کسی ایک میں اختیار ہے جب اس کو دوہے گا اس کے بعد. ان راضیہ امسکہ، اگر تو پسند آ گئی ہے تو رکھ لے، اور اگر پسند نہیں آئی ساخطہ تو ردہ. وصاع من تمر. جی باب الإشارة المستقبل في البقية صاحب الأمر. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا حدثنا جرير أخبارنا زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مستقبل فقربها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها فبيع البقية صاع من تمر. باب ابن زاني وقال شيخ شاهد الذهب من زنا. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره انه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا آزنت الامة فتبين زناها. اذا آزنت الامة، تو یہ کیا ہوا؟ اذا میں الف جو فتبين زناها فليجلدها ولا يصدق ثم إذا زادت فليجلدها ولا يكرر ثم
إن زانت ثلاثة سادسة ثالثة فليبيعها ولو بحق من شعر. جی شرعی ہاں شعر یہ ہے عبد زانی. ایک آدمی نے غلام خریدا، وہ زنا کا عیب ہے اس میں، تو آیا اس عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے عبد کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ عبد خریدا جاتا ہے خدمت کے لیے، تو اگر اس میں یہ جرم ہے تو سزا مل جائے گی اس کو، لیکن خدمت تو آقا کی کرتا رہے گا، تو اس عیب کی وجہ سے وہ واپس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر یہی عیب باندی میں ہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ باندی سے اس کے آقا کا مقصد صرف خدمت نہیں ہوتا بلکہ کبھی بچے لینا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ زانیہ ہے تو بچے تو ایسے حرامی ہو سکتے ہیں، ہاں تو یہ عیب ہے۔ اگر باندی خریدی تھی اور اس میں یہ عیب ہے تو اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے۔ شرح کہتے ہیں ان شاء رد من الزنا، ہاں جی، اور سعید مقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سامع یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زانت الامات، اگر باندی نے زنا کیا فتبین زناہا، اور اس کا زنا واضح بھی ہو گیا، تو چاہیے کہ اس کو کوڑے لگائے۔ کوڑے تو غلام اور باندیاں ہوتے ہیں نا، ان کے کوڑے آزاد سے آدھے ہوتے ہیں۔ آزاد کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں نا، تو غلام یا باندی کو 50 لگائے جائیں، سزا آدھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر احسان پایا گیا ہے تو آزاد کو تو سنگسار کیا جاتا ہے، تو ان کو سنگسار غلام اور باندی کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آزاد کے مقابلے میں ان کی سزا آدھی ہوتی ہے، اور سنگساری میں آدھا تو ہے نہیں ہے۔ پتھر تو اس وقت تک مارے جاتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ ہاں تو ان کو اگر محسن بھی ہوں یا محسنہ بھی ہو باندی تو ان کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے۔ ہاں اور لا یسرب، تسریب یعنی جلا وطنی یہ نہیں ہے۔ ثم ان زنت، اگر پھر دوبارہ باندی ایک بار سزا ملے دوبارہ پھر زنا کرے تو پھر کوڑے مارے اور تسریب جلا وطنی نہ کرے، پھر اگر تیسری بار زنا کرے تو اس کو بیچ دے، اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے۔ یہ بالوں کی رسی یہ قلیل قیمت سے کنایا ہے۔ ہاں جو باندیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو شبہت ہوتی ہے یہ بغیر نکاح ہوتی ہے۔ ہاں یہ جو نکاح ہے، اگر کوئی عورت غلام خریدتی ہے، ہاں عورت اگر کوئی آزاد عورت وہ اس سے نہیں کر سکتی، وہ اس سے بدی نہیں کرتی۔ وصی نہیں کروا سکتی۔ ہاں اگر وہ اس غلام سے نکاح کر لے تو پھر جائے، ہاں اگر اس غلام سے نکاح کر لے تو اپنے غلام سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جی ویسے آزاد بھی آج کل غلام بنے ہوئے ہیں، آزاد بھی موجودہ دور میں بھی یہ حکم جاری ہے۔ چونکہ اب بین الاقوامی طور پر یہ غلام اور باندیوں والا رواج ختم ہو چکا ہے، تو پہلے بھی اسلام نے تو شروع نہیں کیا تھا، شروع یہ غلام اور باندیوں والا سلسلہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور اسلام نے اس کو جاری رکھا۔ لیکن اسلام میں چھوٹی چھوٹی بات پر غلام کو آزاد کرنا، باندی کو آزاد کرنا، یعنی اسلام اس کے بنیادی طور پر مخالف تھا، اور
پھر اب چونکہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے غلام اور بانیوں کا، تو مسلمان کیوں شروع کریں؟ تو اگر زیادہ یہ پشاور کی سائڈ نا وہ پٹھان لوگ ہیں وہ اپنی عورتیں بیچ دیتے ہیں، تو اگر کوئی خرید لاتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے؟ نہیں، وہ نکاح کر لے گا، وہ باندی نہیں بن سکتی۔ آج خریدنے سے باندی نہیں بنتی، خرید کر بھی اس سے نکاح کرنا پڑے گا، بیوی بنے گی، باندی نہیں ہوگی۔ جی حدثنا اسماعیل حدثني مالك بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامر اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاتبعوها ثم ان زنت فاتبعوها ثم ان زنت فيبيعوها ولو بدفير. وقال ابن شهاب الله بعد صلاه الرابعه باب الشراء والبيع مع النساء. حدثنا ابن جمال حدثنا شعيب بن منصور قال عروه بن الزبير قال عائشه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فانما البلاء لمن اعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العاشق فاثنى على الله بما هو اخر ثم قال اما بعد ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط الشرط ليس في كتاب الله وهو باطل من اشترط 100 شرط ما شرط الله حق واوثق. یہ باب ہے کہ مرد خاتون کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتا ہے، شراء والبیع مع النساء، یعنی مرد عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ حدیث وہی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت بریرہ آئیں کتابت میں مدد لینے کے لیے، تو حضرت صدیقہ نے فرمایا میں تجھے خرید لوں اور خرید کر آزاد کر دوں تو تیری ولا یعنی تیرا ترکہ وہ مجھے مل جائے گا۔ تو جو سابق مالک تھے جنہوں نے بیچنا تھا بریرہ کو، وہ کہنے لگے کہ اگر ام المومنین خریدنا چاہتی ہیں تو بے شک خرید لیں، لیکن ولا ہمیں ہی ملے گی۔ یہ انہوں نے شرط لگائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن شرطوں کی اجازت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ انما الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملے گی جس نے غلام یا باندی کو آزاد کیا۔ ہاں جب وہ فوت ہوگی نا تو اس کا جو ترکہ ہے، اگر اس کا نسبی وارث کوئی نہیں تو پھر اس کے آزاد کرنے والوں کو ملے گا ترکہ، اور اسی ترکے کو ہی ولا کہتے ہیں، ولا واو کی زبر کے ساتھ جی ہے نا۔ ما بالو ناسن، کیا حال ہے لوگوں کا، یشترطون شروطاً، ایسی شرطیں لگاتے ہیں، لیسا فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جن شرطوں کی اجازت نہیں ہے۔ من اشترط شرطاً، جس نے ایسی شرط لگائی، لیسا فی کتاب اللہ، جس شرط کی اجازت قرآن میں نہیں ہے، فہو باطل، تو وہ شرط باطل ہوگی، یعنی اس شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنِ اشْتَرَطَ 100 شرط، اگرچہ 100 بار ایسی شرط لگائی جائے یا 100 ایسی شرط لگائی جائے، شرط اللہ احق و اوثق، یہاں شرط اللہ سے مراد حکم اللہ، اللہ کا حکم وہ زیادہ احق ہے اور زیادہ اوثق ہے، وہ زیادہ مؤکد ہے۔ اب تو نہیں نیند آ رہی، نہیں تو پھر ہاں۔ حدثنا حسان بن ابي حدثنا حسان بن عباد حدثنا حماد بن قال سمعت نافع يحدث عن عبد الله بن عمر ان عائشه ساومت من بريده فقال الصلاه من الله قال من ابو يبيعها الا ان يشترط البلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البلاء لمن اعتق قلت لنا قلت له كان زوجها او عبد فقال ما يدريني.
باب هل يبيع حاضر الباب بغير أن يعينه أو ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل قال عن قيس سمعت النبي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والنصح لكل مسلم. والطاعة والنصح لكل مسلم. سنیے، پیچھے منع کیا تھا نا کہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچے. اب اس میں ہے کہ ایک دیہاتی بولا بالا ہے، اس کا رشتہ دار شہر میں ہے، اب وہ اس سے کمیشن نہیں لینا چاہتا، صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا مال بیچ سکتا ہے. کیا حل یبیع حاضر، یہاں استفہام ہے کہ کیا شہری دیہاتی کا مال بغیر اجرن، بغیر اجرن کا کیا مطلب ہے؟ کمیشن لیے بغیر، اجر لیے بغیر اگر بیچے تو حل یعینہ، کیا شہری اپنے دیہاتی بھائی کی مدد کرے، او ینصحہ، یا اس کے ساتھ خیر خواہی کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا استنصح احدکم، کہ اے مسلمانوں جب تم سے تمہارا کوئی بھائی خیر خواہی چاہے تو فلینصح لہ، چاہیے کہ جس سے بھلائی چاہی جائے وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے. ہاں جی. ورخص فیہ عطا، اور عطا نے بھی اس میں رخصت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سمسار بننا جائز نہیں تھا، کمیشن لے کر اس کا مال بیچنا جائز نہیں تھا، اگر کمیشن لیے بغیر اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے یہ جائز ہے. جی آگے سمسار آ رہا ہے، سمسار کی ممانعت. جی حدثنا سعد بن محمد حدثنا ابو وائل حدثنا محمود عن عبد الله بن اوس عن ابي ان ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع هذا الباب فقلت العباس ما قوله ولا يبيع هذا الباب قال لا يكون سمسارا. یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغلقوا الرکبانہ، کہ قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، قافلے کو، تجارتی قافلے کو یا تاجر جو آ رہا ہے آگے جا کر ان کو نہ ملو. اور لا یبیع حاضر لبادن، کوئی شہری دیہاتی کا مال نہ بیچے. فقلت لابن عباس، تو طاؤس کہتے ہیں نا، طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ لا یبیع حاضر لبادن کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ لا یکون لہ سمسارن، کہ کمیشن ایجنٹ بن کر اس کا مال نہ بیچے، کمیشن لے کر اس کا مال نہ بیچے. اگر ویسے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. چلو تھوڑا جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيع حاضر الباب فقال به. وقال ابن عباس باب لا يشتري حاضر الباب بالسمسارة وقال سعينا وإبراهيم الباقي والمشتري. وقال إبراهيم إن العرب تقول في ثوب وهي تعب الشراء. حتى سأل في إبراهيم حتى سمع ابن علي بن شهاب عن مسجد أنه سمع أبا هلال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع المرء الحمد للہ. اوپر والی روایت میں یہ تھا کہ یہ بیع اور شراء یہ ایک دوسرے کے معنی میں، یعنی بیع کا معنی بیچنا ہے اور شراء کا معنی خریدنا، لیکن کبھی بیع بول کر شراء مراد ہوتا ہے یا شراء بول کر بیع مراد ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، ہے نا. کہ اوپر ہے کہ ان العرب تقول، کہ عرب کہتے ہیں بیع لی ثوبن، بیع لی ثوبن. اب اس کا لفظی معنی تو ہے کہ بیچ میرا کپڑا، لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ تعنی الشراء،
کہ میرے لیے کپڑا خرید، یعنی بے بول کر شرا مراد ہو۔ چلو حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه سمع ابا هريره يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاب المرء ولا يؤتي ولا تناقش ولا يبيع هذا الجبال. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا معاذ قال حدثنا عمرو عن محمد قال عن مالك بن يبيع هذا الجبال. باب الله يملك الركبان ان يبيع وأن بيعه مردود، کیونکہ وہ جو آگے جا کر مال لینے والا ہے وہ صاحب ہے نا عاصن، وہ گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ ہاں جی، عاصمن گناہ گار ہے۔ اذا کان بہ عالما، اگر وہ جانتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہو پھر وہ کرتا ہے تو وہ عاصی ہے، عاصم ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے۔ وہو خداع، اور یہ دھوکہ ہے، جو آنے والے ہیں ان کو قیمت کا پتہ ہی نہیں، راستے میں ان سے لے رہا ہے، خداع ہے۔ فی البیع والخداع لا یجوز، اور خداع جائز نہیں، دھوکہ جی۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهاب حدثنا عن سعيد بن سعيد عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع هذا الجبال. حدثنا عياش بن وليد حدثنا على حدثنا محمود بن طاووس عن ابيه قال سألت عباس ما معنى قوله لا يبيعن هذا الجبال. یہ انا نون تاکید ثقیلہ کا ہے، ہرگز نہ بیچے شہری دیہاتی کا مال۔ فقال لا یکن لہو سمسارن، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے کمیشن ایجنٹ نہ بنے، ہاں کمیشن لے کر اس کا مال نہ بیچے، خیر خواہی کے طور پر اس کا مال بیچ سکتا ہے، ہاں کمیشن لیے بغیر جی۔ حدثنا مصدق حدثنا يزيد بن سليمان حدثنا تهمي بن عثمان عن ابن قال من محلفة فليرد مع الصان قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم لا يبيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يؤخذ بها الى السوق. باب منتهي التلقي. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جبير عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقى الركبان ما نشتري منه. یہ لا تلقوا السلع، سلع سے مراد سامان ہے کہ سامان کو آگے جا کر نہ خریدو، حتیٰ یہبط بہا الی السوق، حتیٰ کہ وہ سامان لا کر منڈی میں اتارا جائے، اور جب منڈی میں اترے تو پھر سامان خریدو۔ ہاں لا حتیٰ یہبط بہا، ہاں ضمیر کا مرجع سلع، سامان ہے، بس ٹھیک ہے کہ سامان جب سوق میں اتارا جائے پھر خریدو، ہاں راستے میں جا کر نہ خریدو جی۔ باب منتهي التلقي. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جبير عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقى الركبان فنشتري فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله هذا الحق ويبين حديث عباد الله. حدثنا مسلم حدثنا يحيى عن عباد الله حدثنا نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام في اهل السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. جی یہ منتہی تلقی یعنی راستے میں جا کر مال خریدنا جائز نہیں، لیکن یہ تلقی کی انتہا کہاں ہے، یعنی کہاں تک تلقی ناجائز ہے اور کہاں سے پھر خریدنا جائز ہے۔ شہر سے باہر جب ابھی تک وہ شہر نہیں پہنچے تھے تو وہاں جا کر ان سے خریدنا ناجائز تھا، جب وہ شہر میں لے آئے اب منڈی کے اندر نہیں، منڈی کے دروازے پر انہوں نے مال رکھ لیا تو وہاں سے لینا جائز ہے، منڈی کے دروازے پر رکھ لیا تو وہاں سے لینا جائز ہے،
ہاں یہ ہے منتہا، ہاں یعنی در بازار کا جو سرا ہے، منڈی کا سرا، بازار کا سرا، وہاں سے لینا جائز ہے، لیکن وہاں لے کر نا منڈی کے دروازے پر وہاں لے کر جو لینے والا ہے وہ وہاں بیچ نہیں سکتا، بیچ تب سکتا ہے جب اپنی دکان میں لے جا، حتیٰ یستوفیہ، منتہی التلقی۔ عن عبداللہ، یہ ہیں اصل خرید و فروخت کے مسائل جن کی آج بڑی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی، اور اس طرف علماء کی توجہ بہت کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کے مسائل، حج، روزہ، زکوٰۃ کے، نماز کے مسائل، یہ خرید و فروخت کے مسائل کی بڑی ضرورت ہے، لیکن بہت کم ادھر توجہ ہوتی ہے۔ کننا، عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہ کننا ناتلقر رکبانا فنشتری منہم، ہم رکبان کے آگے جا کر ان سے مال خریدتے، طعام خریدتے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ان نبیعہ، کہ ہم وہ مال جہاں خریدا ہے وہیں اس کو بیچ دیں، حتیٰ نبلغ بھی سوق الطعام، حتیٰ کہ اس کو وہ طعام بیچنے والی منڈی میں لے آئیں اور وہاں آ کر اس کو بیچیں۔ امام بخاری، ابو عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری۔ امام بخاری نے فرمایا حاذا، کہ یہ جو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نا کہ ہم رکبان سے جا کر باہر مال خریدتے تھے، تو یہ فی اعلی السوق، بازار کا جو آخری سرا ہے، بازار کا آخری سرا ہے، وہاں سے خریدتے تھے۔ ہاں یہ تلقی وہ نہیں ہے کہ کئی میل شہر سے باہر جا کر خریدنا، کیونکہ وہ تو منع ہے۔ ہاں تو یہ ہے فی اعلی السوق، بازار کا جو اعلیٰ ہے، بازار کا آخری کنارہ ہے، ہاں وہاں خریدتے، اور وہاں بیچنے سے پھر حضور علیہ السلام ہمیں منع فرماتے، اور فرماتے کہ بیچنا ہے تو پھر اپنی دکان میں لے جا کر بیچو۔ وَيُبَيِّنُهُ، حدیث عبید اللہ، اور عبید اللہ کی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے۔ جی یہ ہے عبید اللہ کی حدیث جو بیان کر رہی کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کانوا یتبایعون الطعام فی اعلی السوق، بازار کے بالائی کنارے پر خریدتے، اور فیبیعونہ فی مکان، پھر وہیں بیچنا بھی شروع کر دیتے۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا ان یبیعوہ فی مکانہ، کہ اسی جگہ جہاں خریدا ہے یعنی بازار کا آخری کنارہ تو وہیں نہ بیچو، حتیٰ ینقلوہ، حتیٰ کہ اس سامان کو یا اس کھانے کی چیز کو، گندم ہے، مکی ہے، جوار، باجرہ، اس کو اپنی دکان میں لے جاؤ۔ اچھا تھوڑی دیر بس 5-10 منٹ آرام کر کے پھر شروع کرتے ہیں، تو آپ چائے لے آئیں۔ تو یہ سبق جو ہے نا ذرا مشکل ہے، دیکھ لیں آپ اس کو، ہاں 2 ساتھی مل کے تکرار بھی کر لیں تو بہتر ہے۔ فقال إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا يقول بلاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصيها واشترطي له الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشتركون شروطا ليست في كتاب الله ما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط فزاد الله حق وشرط الله أوثق وإنما البلاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن عبد الله بن عمر عن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فقال أهلها نبي فيها على
أن البلاء آلنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعني ذلك فإنما البلاء لمن أعطى. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ یہ شرط لگا رہے ہیں نا تو اس وجہ سے تو خریدنے سے روک نہ جا، کیونکہ اگر وہ شرط لگا بھی رہے ہیں تو ولا اسی کو ملے گی جس نے آزاد کیا. تو لا یمنعو کے ذالک سے مراد ان کی یہ شرط کہ ولا ہم لیں گے، ان کی یہ شرط تجھے روکے نہیں سودا کرنے سے، سودا کر لے. ولا اسی کو ملے گی جس نے آزاد کیا. تو چونکہ آزاد عائشہ صدیقہ نے کرنا ہے تو ولا بھی انہی کو ملے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی باب التبرئ حدثنا الوليد حدثنا ليس عن شعب عن مالك بن اوس سمع عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ربا الا هاء وهاء وهذا مالك هاء والشهيد بالشهيد بل الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. ہاں، یہ کھجور کو جب کھجور کے بدلے بیچا جائے تو اگر ایک طرف زیادہ ہوگی ایک طرف کم ہوگی تب بھی ربا ہوگی. اگر ایک طرف نقد ہو دوسری طرف جی کل دیں گے پرسوں دیں گے مہینے کے بعد دیں گے پھر بھی ربا ہوگی. ہاں، دونوں طرف نقد بھی ہو برابر برابر بھی ہو. جی اسی طرح البر بالبر گندم، یہ کئی ایسے کرتے ہیں. مثلا جب آئے گا نا سردیوں کا موسم تو کچھ لوگوں کے پاس گندم پڑی ہوگی، وہ دوسروں کو کہیں گے کہ آج ہم سے اتنے من لے لو اور جب بیساکھ میں نئی گندم آئے گی تو اتنے من ہمیں دے دینا. یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا ہے. آج اب کیا کرنا چاہیے؟ آج جن کو ضرورت ہے وہ آج کے ریٹ میں خرید لیں، کل ان کو ضرورت ہوگی جو اس وقت ریٹ ہوگا اس ریٹ میں خرید لیں. ہاں، یہ نہیں کہ آج گندم لے لو اور کل ہمیں گندم دے دینا، یہ ربا ہوگا. البر بالبر سمجھ آ گئی ہے نا. ہاں، اسی طرح یہ آٹا، اتنا آٹا آج لے لو اتنا آٹا کل دے دو، تو یہ جائز نہیں ہے. ہا کا معنی ہے نقدہ نقد، اور مثلاً بے مثلاً کا معنی ہے برابر برابر. والشعیر بالشعیر، جو دونوں طرف جو ہیں تو برابر بھی ہوں اور نقد بھی ہوں. اور التمر بالتمر ربن، کہ کھجور کے بدلے کھجور ربا ہوگی. الا ہا وہا، مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو. جی جو دیہاتوں میں لگایا جائے یہ کام، جب گندم ختم ہوتی ہے نا سیزن کے آخر پہ، تو کچھ ایسا غریب بندہ کسی کو کہتا کہ یار تیرے کو دانے ہے تو من پہ ہوتا ہے کہ یا تم دانے دے دے، میں تو تجھے تو میرے دانے ہوں گے میں دانے دے دیں. یہ ناجائز ہے نا. یہ ناجائز ہو گیا. ہاں، آج وہ خرید لے کل مل جائیں گے تو اس قیمت پر بیچ دے. جی باب الذي بالزبيب وقام حدثنا اسماعيل حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة بالتمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا ٹھہریے، مزابنہ کیا ہے؟ مزابنہ یہ ہے ایک آدمی کا کھیت ہے گندم کا، اب وہ دانے سٹوں میں ہیں. اندازہ لگایا کسی نے کہ یہ اتنے من ہوگی، کھیت میں جو گندم ہے اتنے من ہوگی. اس نے کہا میرے پاس گندم ہے اتنے من، وہ میں تجھے دیتا ہوں اور یہ کھیت تو مجھے دے دے. تو یہ مزابنہ ہے، یہ جائز نہیں. کیوں؟ کہ یہ جو گندم دے رہا ہے یہ تو ناپی تولی ہوئی ہے کہ اتنے من ہے، لیکن جو کھیت میں ہے وہ ناپی تولی، وہ اندازہ ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے. زیادہ ہو تب بھی ربا، کم ہو تب بھی ربا. جی، تو اس کو مزابنہ کہتے ہیں.
ایک ہے محاقلہ. اب مزابنہ یہ کھجور کا پھل، کھجور پر پھل لگا ہوا ہے، ایک آدمی کے پاس کھجوریں ہیں اتری ہوئی، وہ کہتا ہے یہ اتری ہوئی کھجوریں اتنی لے لو اور وہ مجھے دے دو. تو کھجور والی کھجوریں، یہ جو نیچے والی کھجوریں ہیں یہ تو ناپی تولی ہوئی ہیں، اور کھجور والی وہ ناپی تولی نہیں، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ربا ہے، یہ مزابنہ ہے. اور گندم کے کھیت کے بدلے گندم دینا یہ محاقلہ ہے، یہ محاقلہ بھی ناجائز ہے. جی اسی طرح بیع الزبیب بالکرم، کرم سے مراد انگور ہیں جو بیل پر ہیں، تو یہ منقع یہ بھی وہی انگور ہیں نا خشک کیے ہوئے. ایک آدمی کہتا ہے وہ بیل والے مجھے دے دو، اتنی منقع میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو یہ منقع تو ناپی تولی ہوئی ہے، تو وہ ناپے تولے ہوئے نہیں، اب وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. ثمر درخت کے اوپر جو پھل ہے اس کو ثمر کہتے ہیں، اور تمر سے مراد جو اتری ہوئی کھجوریں ہمارے پاس ہیں وہ تمر ہے. اسی طرح کرم سے مراد وہ بیلوں پر جو انگور ہیں، اور زبیب سے مراد یہ منقع جو ہمارے پاس موجود ہے. چلو حدثنا ابن عمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وقال المزابنة النبي امر بغير وان زاد فني وان نقص فليس. ہاں اگر کہتا ہے کہ جب اتارے جائیں گے نا پھل وہ زیادہ ہوں گے تو لی میرا میں لے لوں گا، اگر کم ہوں گے تو علیہ میں آپ کو دوں گا، میرے ذمہ ہوا ہے. جی ارایا، یہ اریہ کی جمع ہے، اس میں صورت وہی مزابنہ والی ہے، لیکن اس میں جائز ہے. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی وہ باغ کا مالک ہے، کھجوروں کا باغ ہے اس کا، کسی غریب آدمی پر اس نے ترس کیا اور اپنے باغ میں سے 2 پودے اس نے ان 2 پودوں کا پھل اس غریب آدمی کو دے دیا کہ بھائی یہ تو اپنے بال بچے کو ان کی کھجوریں کھلا. اب اس غریب آدمی کا روزانہ باغ میں آنا اور باغ کے مالک کے بال بچے بھی باغ میں ہیں، تو اس کا روزانہ آنا اس کو گوارا نہیں. یہ اب اس کو کہتا ہے کہ مجھ سے اتری ہوئی کھجوریں اتنی لے لے اور یہ جو میں نے آپ کو درخت دیے تھے ان کا پھل مجھے واپس کر دے. اس کو اریہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے. ہاں یہ جائز ہے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن شهاب عن مالك بن اوس اخبره انه تمس سرفا بمئة دينار فدعاني فدعت عباد الله فقرأهن حتى صرف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتي قاضي بالغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقوا حتى تأخذ منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بركة ربا إلا ها وهذا البر ربا إلا ها وهذا الشيء ربا إلا ها وهذا التمر إلا ها وهذا باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا سلمة بن فضل حدثنا إسماعيل بن عيينة حدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سراء إلا سراء بسراء هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالذهب كيف شئتم. ہاں یعنی اگر سونا کی بے سونے سے ہے یا چاندی کی بے سونے سے ہے تو پھر برابر برابر بھی ہو، نقدہ نقد بھی ہو. اور اگر ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے تو پھر چاندی زیادہ ہوگا سونا کم ہوگا، جائز ہے. کیف شئتم، لیکن ہوگا نقدہ نقد.
جی باب الذي حدثنا عباد بن سعد حدثنا يا ابن ابراهيم حدثنا ابن ابي زهري عن عمي حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عباس بن حدثنا مثل ذلك حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيه عباد الله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد الصيفي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بذهب مثل مثله والبرد بالبرد مثل مثله حدثنا ماسالون بے ماسالین مثلون بے مثل، ٹھیک ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا معروف بن نافع عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ذهب بذهب الا مسلم ولا تشك بعضها عن بعض. تو شفو زیادہ نہ کرو یا کم نہ کرو. اس کا معنی زیادہ کرنا بھی ہے، کم کرنا بھی ہے، یہ ازداد میں سے ہے. ولا تبيع ولا الا مدنا بمثل ولا تشك بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. لا تبیعوا منها غائبا بناجز، غائب ادھار ہے اور ناجز جو نقد ہے. یعنی دونوں طرف نقد ہو، ایسا نہیں کہ ایک چیز تو نقد ہے دوسری ادھار ہے، یہ بھی ربا ہوگا. اور جب جنس ایک ہے تو برابر برابر بھی ہو، تفاضل بھی اور ربا ہوگا. بسم اللہ. لا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا نہ بیچو سونے کو سونے کے بدلے الا مثلاً بے مثلاً، مگر برابر برابر. لا تشفو، نہ زیادہ کرو بعض کو بعض پر. ولا تبیع الورق بالورق، اور نہ بیچو چاندی کو چاندی کے بدلے مگر برابر برابر، اور نہ زیادہ کرو بعض کو بعض پر، کیونکہ زیادہ کرو گے تو ربا بن جائے گا. ولا تبیعوا منها، اور نہ بیچو ان کو غائب کو ناجز کے بدلے. غائب جو چیز موجود نہیں ہے ادھار ہے، اور ناجز جو چیز موجود ہے جی نقدہ نقد بھی ہو برابر برابر بھی ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الدينار بالدينار. انسان حدثنا علي بن عبد الله حدثنا تحاق بن مخلد حدثنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان ابا سعيد الزيات اخبره ان سمع ابا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا يقول له فقال ابو سعيد سالته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله فقال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا بالنصيحه. قال ابو عبد الله عن ابن حرب لا ربا الا بالنصيحه. قال هذا عندنا في الذهب بالبركه والحنطه لا باس به يدا بيد ولا خير فيه نصيحه. جی اوپر ابو سعید خدری کی حدیث نے یہ بتایا تھا کہ جب سونے کی سونے سے، یعنی دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار کی دینار کے ساتھ، یا درہم چاندی کا ہوتا ہے، چاندی کی چاندی کے ساتھ بے ہو تو برابر بھی ہو اور ادھار بھی نہ ہو، نقد ہو. یہ حدیث ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فتویٰ دیتے تھے کہ زیادتی سے ربا نہیں بنتا. بے شک سونے کی سونے سے بے ہو یا چاندی کی چاندی سے بے ہو، زیادتی سے ربا نہیں بنتا، ادھار سے ربا بن جاتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ تھا. جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو فتویٰ آپ دیتے ہو آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے یا آپ نے قرآن میں یا حدیث میں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نہ قرآن میں پڑھا ہے، نہ حدیث میں، نہ نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے. یہ مجھے اسامہ بن زید نے بتایا تھا. اسامہ نے بتایا تھا.
تو انہیں پھر ابو سعید کی حدیث پیش کی گئی، تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، میں اپنے پہلے فتوے سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس فتوے سے رجوع کر لیا، اور پھر یہ فتویٰ دیا جو حضرت ابو سعید کا فتویٰ ہے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ سونے کے ساتھ بیع میں تفاضل بھی ربا اور نسا بھی ربا۔ نسا کا معنی ادھار۔ اب سنیے ترجمہ۔ اخبرنی عمرو بن دینار ان ابا صالح الزیات اخبرہ، ابو صالح نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ابو سعید خدری سے کہ ابو سعید خدری نے فرمایا الدینار بالدینار، یہ سونا ہے، الدرہم بالدرہم، چاندی ہے، یعنی وہ تفاضل بھی ربا اور ادھار بھی ربا۔ فقلت لہ، تو ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو کہا کہ عبداللہ بن عباس لا یقولہ، وہ تو ایسا نہیں کہتے، بلکہ عبداللہ بن عباس تو کہتے ہیں کہ تفاضل میں ربا نہیں، صرف ادھار میں ربا ہے۔ تو ابو سعید فرمانے لگے کہ سألتہ، میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا، میں نے عبداللہ بن عباس کو کہا کہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو فتویٰ دیتے ہو یہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، او وجدتہ فی کتاب اللہ، یا یہ مسئلہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے کل ذالک لا اقول، ان میں سے کوئی بات بھی میں نہیں کہتا کہ میں نے حضور سے سنا ہے یا قرآن میں پڑھا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے زیادہ حضور کو جاننے والے ہو، کیونکہ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر والے تھے نا، اور جو بڑی عمر والے صحابہ تھے تو ان کو کہا کہ تم حضور کو زیادہ جاننے والے ہو منی، مجھ سے۔ ولیکن اخبرنی اسامہ، تو میں جو فتویٰ دیتا ہوں یہ مجھے اسامہ نے ایسے بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ربا الا فی النسیہ، کہ سود صرف ادھار میں ہے، یعنی تفاضل میں سود نہیں ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں، اب وہ بات جو میں نے کیا نا کہ عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا تو استغفار بھی کیا اور توبہ بھی کی اور اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، یہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے اور حدیثوں کے حوالے سے لکھا ہے، امام بخاری نے یہ بیان نہیں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں سمعت سلیمان ابن حرب یقول لا ربا الا فی النسیہ قال ھذا عندنا فی الذهب بالورق، ہاں کہ تفاضل کا جو جواز ہے یا تفاضل کا ربا نہ ہونا یہ اس صورت میں ہے کہ ایک طرف سونا ہو دوسری طرف چاندی ہو، تو اب صرف نسیہ ربا ہوگا، تفاضل ربا نہیں ہو، کیونکہ چاندی زیادہ ہوگا سونے کے مقابلے میں، یا ایک طرف ہنتا ہے گندم دوسری طرف جو ہے، تو اب تفاضل ربا نہیں ہوگا لیکن ادھار ربا ہوگا، متفاضلاً لا باس بہ، یعنی جب جن سے بدل جائیں، ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جو ہے، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، تو اب تفاضل جائز ہے لیکن ربا جائز نہیں ہے، نسیہ جائز نہیں ہے۔ یدم بے یدن، یعنی نقدہ نقد بھی ہو، ولا خیر فیہ نسیۃً، اور جب جن سے مختلف ہوں تو نقدہ نقد ہوں، ادھار میں خیر نہیں ہے، ادھار میں خیر نہ ہونے کا مطلب یعنی ربا ہوگا، سود ہوگا۔ جی باب بين البيع بالذهب والفضة حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة واخبرني حبيب بن ثابت سمعت ابو المنهال قال سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن السابق كل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بالذهب۔ جی میں نے براء بن عازب سے پوچھا اور زید بن ارقم سے پوچھا عن صرف، کیا ہوتی ہے صرف؟
آپ پڑھ چکے ہو صرف تو ہیں؟ چل ایک دوسرے سے لیں گے. 2 دن آپ کو بتایا ہے صرف کیا ہے. لغوی معنی نہیں پوچھا. بیع صرف سونے چاندی کی بیع. ہاں یہ نقدین کی بیع، یعنی نقدین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سونا اور چاندی. ہاں ان کی بیع، چاہے سونے کی سونے کے ساتھ ہو، چاندی کی چاندی کے ساتھ ہو، چاہے ایک طرف سونا دوسری طرف چاندی ہو، تو اس بیع کو بیع صرف کہتے ہیں. بیع ہاں. تو میں نے پوچھا بیع صرف کے بارے میں کہ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَقُولُ، دونوں برائے بن عازب نے بھی اور زید بن ارقم نے بھی دونوں نے فرمایا کہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ زید کہتے ہیں کہ برا سے پوچھو وہ مجھ سے اچھے ہیں، اور برا کہتے ہیں زید بن ارقم سے پوچھو وہ مجھ سے. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام کا کہ ان میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا ھذا خیر منی، کہ زید کہہ رہے تھے برا مجھ سے اچھے ہیں، اور برا کہہ رہے تھے زید مجھ سے اچھے ہیں. تو کلاہما یقول، دونوں نے جواب سوال کا یہ دیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع الذھاب بالورق، سونے کے چاندی کے ساتھ بیع سے منع فرمایا. دینن، ادھار، کیونکہ ادھار میں ربا ہو جائے گا اور تفاضل میں ربا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے. جی. باب بیع الذهب بالورق بيد. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام حدثنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتاة بالفتاة والذهب بالذهب على سواء وامرنا ان نبتاع الذهب بالفتاة كيف شئنا والذهب كيف شئنا. یہ کیف شئنا کا مطلب ہے زیادتی، یعنی جب جنس بدل جائے، ایک طرف سونا ہو دوسری طرف چاندی، یا ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جو، تو کیف شئنا کا مطلب ہے ایک طرف زیادتی ہو دوسری طرف کمی ہو تو جائز ہے، لیکن ادھار نہ ہو. ہاں یہ باب بیع الذھاب بالورق، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، تو اب یہ یدم بے یدن ہونی چاہیے اور تفاضل جائز ہے. جی. باب بیع المزابنۃ ہی بیع التمر بالتمر و بیع الزبیب بالکرم. یہ تمر بالثمر، تمر یہ مزابنہ، تمر یہ اتری ہوئی کھجور ہے، ثمر کھجور والی، کھجور کے اوپر جو لگی ہوئی ہے وہ ثمر ہے. اسی طرح زبیب اور کرم، انگور جو بیل پر ہے وہ کرم ہے، اور زبیب جو نیچے منقع ہے. اس بیع کو مزابنہ کہتے ہیں، اور یہ منع ہے کیونکہ اس میں جو چیز اتری ہوئی ہے وہ ناپی جا سکتی ہے، تولی جا سکتی ہے، اور جو درخت پر ہے وہ اندازہ ہی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ اس لیے منع ہے. بیع الارایا، ارایا اریہ کی جمع ہے. پہلے میں نے بتا دیا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں سے ایک درخت، 2 درخت کسی غریب کو دے دیتا ہے کہ یہ اس کا پھل تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے. پھر جب وہ پھل لینے آتا ہے تو بار بار اس کا اپنے باغ میں آنا تکلیف ہوتی ہے، تو اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ پھل جو ہے تقریباً اتنا ہوگا اور میں آپ کو کھجوریں دے دیتا ہوں، آپ وہ کھجوریں لے جائیں اور یہ پھل واپس مجھے دے دیں، تو یہ جائز ہے. حالانکہ صورت یہ بھی مزابنہ کیا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اس کی رخصت دی ہے. جی.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن بكير عن ابن شهاب اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع التمر حتى يقتل فسلعه ولا تبيع التمر بالتمر. قال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب وبالتمر ولم يرخص بغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزابنة اشتراء والتمر بالتمر اشتراء الثمر بالتمر. بالتمر كيلا وبيع الكرم. ثمر سے کیا مراد ہے؟ درخت پر جو ہے پھل، اور تمر سے مراد جو اتری ہوئی کھجور ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحالفة والمزامنة اشتراء التمر بالتمر برؤوس اشتراء الثمر بالتمر فی رؤوس النخل. جو نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اس کے سر پر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ ثمر ہے. ہاں، اور محاقلہ یہ گندم، نکلی ہوئی گندم جو ہمارے پاس ہے یہ دینا، اور گندم کا جھاڑ جو کھیت جو ہے وہ لینا. ہاں، کیونکہ یہ تو ناپی تولی جا سکتی ہے گندم، اور جو کھیت میں ہے وہ تو ناپی تولی جائے گی نا جب اتاری جائے گی. ہاں، تو اندازے سے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ربا ہے. جی. حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن إكرامة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. باب بيع التمر على رؤوس النخل. خرص اندازے کو کہتے ہیں، خرص. کیونکہ جو درخت پر کھجوریں ہیں یا کھیت میں جو گندم ہے اس کا تو اندازہ ہی ہو سکتا ہے نا. جی. باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني ابن جريج عن طائر عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. ہاں، یہ جو پھل ہے نا کھجور کا یا کسی بھی درخت کا، جب تک وہ پکنے کے قریب نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں. کچے کا بیچنا ایک صورت میں جائز ہے کہ لینے والا کہے میں ابھی اتار لوں گا، اس کو کچے پھل کی ضرورت ہے، جیسے یہ اچار کچے آم کا پڑتا ہے نا، تو اسی وقت اتارنے کی ضرورت ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس لیے لے رہا ہے کہ اتاروں گا جب پکیں گے، تو پھر جب پکنے کے قریب ہوں گے پھر خریدنا بیچنا جائز ہے. کچے پھل کا بیچنا جائز نہیں، کیونکہ کچا پھل بیمار بھی ہو سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے. تو اگر گر جائے گا تو باغ کیا مالک قیمت تو لے لے گا، لیکن پھل وہ ہے جو ضائع ہو گیا، تو اب کس چیز کی قیمت لے رہا ہے اپنے بھائی سے. جی. نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الثمر، نبی کریم علیہ السلام نے پھل کے بیع سے منع کیا. حتیٰ یتیبہ، حتیٰ یتیبہ، یتیبہ کا معنی پک جائے یا پکنے کے قریب ہو جائے، جیسے رنگ سرخ ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے. ہاں. ولا یباع شیء، اور نہ بیچی جائے ان میں سے کوئی چیز الا بالدینار والدرہم. ہاں، درہم و دینار کے بدلے بیچی جائے. ہاں، کھجوروں کے بدلے میں یا انگوروں کے بدلے میں نہ خریدے جائیں، کیونکہ اس میں ربا ہو سکتا ہے. الا العرایا، ہاں عریہ جو ہے اس میں وہ بے شک پھل کھجور کے اوپر ہے، لیکن وہ کھجوریں دے کر باغ کا مالک وہ لے سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالك بن سلمة وعبد الله بن ربيع
حدثنا داود عن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 اوسق قال نعم. قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرسها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. وقال سفيان قلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكه يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكه. قلت انهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما عرفت ان جابرا من اهل المدينه. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع التمر حتى يبدو اسلامه. قال لا. جی سہل بن ابی حسمہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے منع کیا ثمر کی بیع تمر کے بدلے اور عریہ میں رخصت دی کہ ان کو اندازے سے بیچا جائے اور جو اس کے مالک ہیں وہ کھائیں گے تر کھجوریں تازہ کھجوریں. سفیان نے پھر ایک اور بار کہا کہ الا انہ رخص فی العریہ کہ عریہ میں رخصت دی نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس کے مالک بیچیں اس کو اندازے کے ساتھ اور یاکلونھا رطبا تاکہ تازہ کھجوریں کھائیں. اور قال ہوا سواء یہ دونوں باتیں برابر ہیں معنی مطلب ایک ہی ہے. اور سفیان نے کہا کہ میں نے قلت لیحییٰ کہ میں نے حضرت یحییٰ کو کہا یحییٰ بن سعید وانا غلام میں اس وقت لڑکا تھا. یہ بیان کر رہے ہیں کہ لڑکا ہونے کے باوجود مجھے فقہی مسائل کا کتنا ذوق تھا کہ میں نے یحییٰ کو اس وقت کہا آنا غلام جب کہ میں لڑکا تھا کہ ان اہل مکہ یقولون کہ مکہ والے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے عرایا کی بیع میں عریہ کی بیع میں. تو فقال وما یدری اہل مکہ کہ اہل مکہ کو کہاں سے پتہ چلا. تو میں نے کہا کہ مکے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر مدنی ہے. تو جب اہل مکہ نے حضرت جابر سے روایت کیا تو حدیث تو پھر مدنی ہو گئی. انجا فساکا تھا وہ چپ ہو گئے. سفیان کہتے ہیں کہ انما اردتو اس بات سے میرا ارادہ یہ تھا کہ انا جابرن من اہل المدینہ کہ جابر مدینہ والوں میں سے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حدیث تو مدینہ کی طرف سے چلی ہے نا, مکہ والوں کے پاس بھی پہنچی ہے تو اہل مدینہ سے پہنچی ہے. قیل لسفیان ولیس فیہ نہی عن بیع الثمر حتی یبدو صلاحہ کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پھل نہ بیچا جائے حتیٰ کہ پھل کا پکنا ظاہر ہو جائے. صلاح سے مراد پکنا, کیونکہ جب تک پکا نہیں ہوتا تو پھل بیمار ہو سکتا ہے. جب پھل پکنے کے قریب چلا جاتا ہے تو اب بیماری وغیرہ کا خطرہ ٹل جاتا ہے. اس کو صلاح کہا گیا. درست یہ قال لا کہا کہ یہ جملہ اس حدیث میں ذکر نہیں کیا. آگے یہ حدیث آ رہی ہے کہ پھل کچا پھل نہ بیچو جب تک کہ اس پھل کا پکنا ظاہر نہ ہو جائے. جی یہ جو ہے نا تفسیر العرایا یہ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اب